ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی دفاع کے لیے جو کام کیا ہے ساری عمر سالوں سال ہم یاد رکھیں گے۔ یہ تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے میں نے بات کی، اور ڈاکٹر قدیر خان سے سننے کے بعد میں بھوپال سے بہت جیلس ہوں۔ So building about Bhopal and all these cultural values. So I wish کہ جب پاکستان انڈیا کے حالات ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے میں بھوپال جاؤں گا۔ میرے لیے جو بہت اس محفل میں شخصیت تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، ان سے میرا تعلق بہت پرانا ہے اور میں ان کو مختلف حیثیتوں سے جانتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے پیرزادہ قاسم کے حوالے سے ان کی کتاب کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا۔ پیرزادہ قاسم رضا صدیقی میں جو سب سے اہم خصوصیت میں نے دیکھی، وہ جب شاعری کرتے ہیں اور کچھ بیان کرتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ بہتر کرتے ہیں، اور عملی دنیا میں، عملی زندگی میں بھی وہ انسان کا چناؤ ٹھیک کرتے ہیں۔ اور جو بات ہم اکثر جذباتیت میں کرتے ہیں، پیر صاحب اتنے دھیمے انداز میں کرتے ہیں کہ آدمی خود شرمندہ ہو جاتا ہے۔ میں پیر صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میں اسٹوڈنٹ تھا کراچی یونیورسٹی کا، اور ابھی انور شعور صاحب نے فرمایا رائٹ اینڈ لیفٹ، تو میرا تعلق لیفٹ سے تھا، تو بڑے جذباتی بھی ہوتے تھے، نعرے بھی لگاتے تھے۔ پیر صاحب اس وقت اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہوا کرتے تھے اور بڑے جوش سے ہم لوگ جاتے تھے کہ آج تو بات کرنی ہے، تو پیر صاحب سب سے پہلا جملہ کرتے تھے، ہاں میاں کیا حال ہے تمہارا؟ تو پھر اس کے بعد کچھ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو پیر صاحب میں یہ خاص بات تھی، جتنی میں نے پیر صاحب میں ہمبلنس دیکھی ہے، جتنا پیشنس دیکھا ہے، جتنی انڈرسٹینڈنگ ان میں دیکھا ہے، میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ اور میں نے پیر صاحب کے ساتھ کام بھی کیا ہے، مگر کوشش کی ہے کہ پیر صاحب سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ سکوں۔ تھینک یو سر۔ آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ، اور سینیٹر حسین صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا ہے کہ گائیکی بھی آدمی کو آنی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ سینیٹر صاحب آج بہت تیاری کے ساتھ آئے ہیں، تو میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک قائل نہیں ہونا چاہتا۔ بہت شکریہ۔